الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، جیسے ایمان والوں کے لیے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، نماز ضروری ہے، زکوٰۃ کا فریضہ بھی ہے، اسی طرح ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی کہ وہ برائیوں سے روکے اور نیکی کی طرف بلائے۔ جیسے ایمان کا تقاضا نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ اور حج ہے، اسی طرح ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ برائیوں کو دیکھے تو اسے روکے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب مسلمان اپنے اس ایمان کو تقاضا نہیں پورا کریں گے تو انہیں اسلام کی نسبت کام نہیں آئے گی، انہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی نسبت کام نہیں آئے گی۔ فرمایا یہ کب ہوگا؟ یظہر العمل بمعاصی اللہ فلا ینکر ولا یغیر، کہ ہو تو اللہ کی نافرمانی رہی ہے، نہ اس پر کوئی نکیر کرتا ہے اور نہیں اس میں کوئی تبدیلی آتی ہے۔ تو ایسے موقع پہ اگر مسلمان موجود بھی ہیں تو ان کا اسلام انہیں نفع نہیں دے گا کہ اللہ کی رحمت آ جائے ان کے اسلام کی وجہ سے یا ان کی دعاؤں کی وجہ سے یا ان کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے سے اللہ کی مدد آ جائے، اس کی نصرت آ جائے، اس کی مہربانی ہو جائے، اس کا فضل آ جائے۔ فرمایا جب یہ کھلا عام اللہ کی نافرمانی ہوگی اور کوئی اسے نہیں روکے گا تو انہیں اس کلمے کی نسبت بھی، اسلام کی نسبت بھی کام نہیں آئے گی۔ تو ایمان کا ایک بڑا تقاضا ہے امر بالمعروف، نیکیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ما من رجل يكون في قوم يعمل فيهم بالمعاصي ويقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا۔ کوئی شخص ہو کسی قوم میں، کسی جماعت میں، کسی خاندان میں، کسی گھر میں، دوستوں کی گیدرنگ میں ایک آدمی ہے اور وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا اور لوگ اسے روکنے کی قدرت رکھتے ہیں، نہیں روکتے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے یہ لوگ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوں۔ یہ ہے ہماری بربادی۔ ہم اپنے ماتحتوں کو دیکھیں،
اپنی بچیوں کو دیکھیں، اپنے بچوں کو دیکھیں، جہاں ہمارا اثر و رسوخ ہے، جہاں ہماری بات سنی جاتی ہے، جو ہمارے ماتحت ہیں، کتنے کھلے گناہوں میں مبتلا ہیں، کبھی انہیں روکا؟ بلکہ کبھی روکنے کا خیال بھی آیا؟ اللہ کے نبی یہ نہیں بول رہے کہ وہ گناہ کرنے والا کسی عذاب میں مبتلا ہوگا، وہ تو ہوگا۔ جو اسے روک سکتے تھے اور نہیں روک رہے، وَلَا يُغَيِّرُونَ فَيَقْدِرُونَ، قدرت رکھتے ہیں، باپ ہے، ماں ہے، گھر کا سربراہ ہے، ادارے کا بڑا ہے، دوستوں میں اس کی بات سنی جاتی ہے، اس کا لحاظ ہے، لیکن اسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ اسے اللہ کی عظمت کا لحاظ ہی نہیں ہے، اسے اللہ کی خاطر غیرت ہی نہیں آتی۔ اپنی ذات کے لیے غیرت آتی ہے، اپنی برادری کے نام پہ غیرت آتی ہے، اپنی عصبیت کی لسانیت کی وجہ سے غیرت آتی ہے، اپنی قوم کی وجہ سے غیرت آتی ہے۔ اس غیرت سے خالی شخص کو اللہ کی خاطر غیرت نہیں آتی۔ اس کے پاس ایمانی غیرت نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر بھی غیرت کر لے، نہیں روکتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے سے پہلے، چونکہ انہوں نے بڑی اللہ کی نافرمانی کی ہے، اللہ کا یہ فریضہ چھوڑا ہے، اللہ کا یہ فرض چھوڑا ہے، مرنے سے پہلے یہ کسی عذاب میں ضرور مبتلا ہوں۔ اب ذرا ہم ایک نظر دیکھیں نا، ہمارے نظروں کے نیچے کتنے کھلے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، شادیوں میں، تقریبات میں، گھروں میں۔ اسے نماز یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ سمجھ تو ہے، روزہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ تو سمجھ ہے، حج ایمان کا تقاضا ہے، یہ سمجھ تو ہے، برائیوں کو روکنا ایمان کا تقاضا ہے، یہ اسے سمجھ نہیں۔ اور جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نمازی اور حاجی، روزے دار، اور ان کے گھروں میں بھی گناہوں کی آگ، کوئی بجھانے والا نہیں، کوئی بجھانے والا نہیں، اور وہ روز روز بھڑک رہی ہے، اور اس آگ کی تپش میں سب جل رہے ہیں۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی ابن مریم، قرآن مجید ہے۔ بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی مار ہوئی، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، ان پر اللہ کی مار ہوئی۔ فرمایا مار اس لیے ہوئی کہ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، وہ ایک دوسرے کو برائیوں سے نہیں روکتے تھے، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، انہی کے ساتھ کھاتے پیتے، انہی کے ساتھ ان کی گپ شپ چلتی، ان پر خدا کی مار ہوئی۔ میری والدہ کی کوئی برائی کرے تو تھوڑی سی بھی شرم ہو تو آدمی اس کے ساتھ تو نہیں بیٹھ کے کھانا کھائے گا، کچھ تو لحاظ کرے گا۔ کوئی میرے والد کو برا بھلا کہے، کچھ تھوڑی سی بھی انسانیت ہوگی تو اسے کچھ تو لحاظ ہوگا، اس سے یاریاں نہیں لگائے گا۔ اور اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اس کے ماتھے پہ بلی نہیں ہے، کان پہ جو ہی نہیں رنگتی۔
دین یہ نہیں کہتا کہ اس کو پتھر مارو، بلکہ دین تو یہاں تک کہتا ہے کہ اس کو ایسی نصیحت بھی نہ کرو مجمع کے اندر نام لے کر، یہ اس کی رسوائی ہے۔ اکیلے نصیحت کرو گے تو یہ اس کے لیے خوبصورتی ہے، سب کے سامنے کرو گے اسے تو تم نے اس کو ذلیل کیا، اکیلے نصیحت کی تم نے اس کو مزین کر دیا، آراستہ کر دیا۔ دین تو یہ کہتا ہے کہ تمہارے اندر خیر خواہی تو ہو، درد تو ہو، بے چینی تو ہو کہ کیسے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اگر تمہاری اولاد ہے، تمہارے بچے ہیں، تمہارے ماتحت ہیں، تمہارا جسم کا ٹکڑا ہے، تو محبت کا، شفقت کا، خیر خواہی کا تقاضا تو یہ ہے کہ تم اس برائی سے اسے روکو۔ کوئی بونے حکمرانوں کی نافرمانی کرے اولاد میں سے، آدمی اپنی احتیاط کی کتنی تدبیریں کرتا ہے، اس کے اپنے احتیاط کی کتنی تدبیریں کرتا ہے، تو کیا احکم الحاکمین کا جو یہ مجرم بنا ہے اس کے ساتھ ہمارا کیا رویہ ہے؟ وہاں بھی کوئی فکر ہے؟ یہ کھلا گناہ ہے، اور اس کی سزا اکیلے آدمی پہ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب گناہ چھپ کر ہو نا، اکیلے ہوں، تو اس کی سزا بھی اس اکیلے کو ملتی ہے، لیکن جب گناہ علی الاعلان ہو اور کوئی اس پہ روک ٹوک نہ کرے، آنے والا عذاب سب پر آئے گا، پھر سب پہ، نیک بد سب لپیٹ میں آئیں گے۔ اس لیے کہ وہ نیک بھی جہاں اس کا اختیار چلتا تھا وہ اس فریضے میں کوتاہی کر رہا ہے، واللہ کی نافرمانی سے نہیں روک رہا، یہ بھی فریضہ ہے، یہ بھی اللہ کی بڑی نافرمانی ہے۔ اس لیے مومن کی شان یہ ہے، مرد ہے یا عورت، وہ برائیوں سے روکتے ہیں، اچھائیوں کو طرف بلاتے ہیں۔ فرمایا والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر۔ منافق کی علامت کیا ہے؟ مومن کی ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ وہ برائیوں سے روکے، منافق کی علامت کیا ہے؟ منافق کی علامت یہ ہے کہ وہ برائیوں کو پھیلائے۔ اللہ میاں نے منافق کی علامت یہ بتائی کہ وہ برائیوں کو پھیلاتا ہے، اور ایمان والا برائیوں کو مٹاتا ہے۔ منافق برائیاں پھیلاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیاں پھیلاتے ہیں اور برائیاں مٹاتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نیکیاں مٹاتے ہیں اور برائیاں پھیلاتے ہیں۔ فرمایا نیکیاں پھیلانے والوں کو اور برائیوں کو مٹانے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہت بڑی خیر ہے، طوبی لہ، ان کے لیے بڑی خیر ہے۔ اور جو برائیوں پھیلاتے ہیں اور نیکیاں مٹاتے ہیں ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ برائیوں کو پھیلاتا ہے اور وہ برائیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ آج مسلمانوں کے معاشرے میں دیکھیں، مسلمانوں کا پیسہ، مسلمانوں کا سرمایہ، مسلمانوں کی دولت، مسلمانوں کے اختیارات، مسلمانوں کے بچے، مسلمانوں کی اولادیں برائیاں پھیلانے میں لگ رہی ہیں۔ برائیاں پھیلانے میں لگ رہی ہیں، اور اللہ کے کلام میں ہے بھائی یہ علامت ہے،
یہاں سے ایمان جاتا رہا، یہاں دلوں سے ایمان جاتا رہا، ان دلوں میں نفاق نے ڈیرے ڈال لیے، تبھی تو اللہ کی نافرمانی پہ اس کا پیسہ لگ رہا، اس پہ اس کے سرمایہ لگ رہا، اس پہ اس کے بچے قربان ہو رہے، اس پر اس کی اولادیں لگ رہی، اسے جو اللہ نے معاشرے اور سوسائٹی میں اختیارات دیے اس سے معاشرے میں گناہ پھیل رہے۔ فرمایا ان کے دلوں میں نفاق بیٹھ گیا، یہ تو منافق کی نشانی ہے۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر، منافق مرد ہوں یا عورتیں ہوں یہ ایک ہی ہیں، یہ ایک ہی ہیں، ان سب کا کام ہے برائیاں پھیلانا، برائیاں پھیلاتے ہیں۔ مومن کی شان تھی کہ وہ نیکیوں کو پھیلایا کرتا تھا۔ سعادت مند باپ جب اپنے بیٹے کی بچپن میں تربیت کیا کرتے تھے تو اپنی اولاد سے کہا کرتے تھے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اے میرے پیارے بیٹے، جہاں یوں کہتے نا یا بنی اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کا اہتمام کرنا، وہاں دوسری نصیحت اپنی اولاد کو یہ بھی کر رہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کو پھیلانا، برائیوں کو مٹانا۔ سعادت مند باپ اپنے بیٹے کی تربیت ان اصولوں پہ کر رہے، یہ تربیت کا انداز ہے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، میرے دل کے ٹکڑے، میں تمہاری خیر خواہی میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، اقیم الصلاۃ، نماز کا اہتمام کرنا۔ اور اگلے ہی لمحے کہا وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں کو مٹانا۔ اور ساتھ کہا جب تم یہ کام کرو گے تو ہر قسم کے لوگ ہوں گے، سلیم الفطرت بھی ہوں گے، بد فطرت بھی ہوں گے، کچھ قبول کر لیں گے، کچھ آپ کو پریشان بھی کریں گے، کچھ آپ کو پریشان بھی کر دیں گے۔ تو کہا بیٹے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، جو اس قسم کے حالات آئیں صبر اور برداشت سے کام لینا، بردباری سے کام لینا، تحمل سے کام لینا۔ اس راستے میں اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن تم اس فریضے میں کوتاہی نہ کرنا، اس میں کمی نہ کرنا۔ آج کہنا سننا ختم ہو گیا گھروں میں، اپنے اپنے دائرہ اختیار میں اس فریضے میں کوتاہی ہو رہی، تبھی آج گناہ بڑے ہو گئے۔ پہلے جب کہنا سننا ہوتا تھا برائی ہوتی تھی لیکن چھپ کر ہوتی تھی، شرمندگی کے ساتھ ہوتی تھی، پردوں میں ہوتی تھی۔ اور آج صرف برائی نہیں ہوتی، برائی نہیں ہوتی، صرف گناہ نہیں ہوتا، بلکہ گناہ سے بڑھ کر ایک گناہ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے اور علل اعلان ہوتا ہے، اور اس سے بھی بدتر گناہ ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے علل اعلان ہوتا ہے، بطور فخر کے ہوتا ہے، بطور اسٹیٹس کے ہوتا ہے، اور اس سے بھی بدتر ہوتا ہے، گناہ ہوتا ہے علل اعلان ہوتا ہے، فخریہ ہوتا ہے، اور اصرار کے ساتھ ہوتا ہے، اصرار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی مصیبت آئی جب گناہوں پہ روک ٹوک ختم ہو گئی، گناہ بھی کر رہا، فخریہ کر رہا، علل اعلان کر رہا، اصرار سے کر رہا، سب سے بڑی مصیبت یہ آئی کہ اب یہ اس گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتا۔ یہ وہ درجہ ہے گناہ کا جس سے ایمان سلب ہو جاتا، ایمان چلا جاتا اور توبہ کی توفیق نہیں ملتی، گناہ ہی نہیں سمجھ رہا۔ اب کوئی اسے سمجھائے
تو وہ اسے بدخواہ سمجھتا. اب اسے کوئی سمجھائے اسے خیر خواہ نہیں سمجھتا، بدخواہ سمجھتا، خیر خواہ نہیں سمجھتا، اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھتا، گنہگار ہی نہیں سمجھتا. تو اس کو اپنا محسن کیسے سمجھے؟ یہ بدترین گناہ. اور میرے عزیزو، اس کا آغاز کسی معاشرے میں کب ہوتا ہے؟ جب برائیوں پہ روک ٹوک ختم ہو جاتی، جب وہ برسہ برس اپنی آنکھوں میں یہ سامنے گناہ دیکھ رہا اور سب کرتے ہوئے دیکھ رہا، تو اس کا تو شعور بن جائے گا نا، اس کی تو ذہنیت بن جائے گی نا، تو گناہ ہی نہیں. اس کے کرنے میں حرج کیا ہے؟ سبھی کر رہے ہیں. اس لیے کہ معاشرے میں اس فریضے کی کوتاہی ہے. نمازی مل جائیں گے، حاجی بھی مل جائیں گے، روزے دار بھی مل جائیں گے، لیکن اس فریضے کی کوتاہی کرنے والے بہت ملیں گے. اس کا اہتمام بہت کم ملے گا کہ اس فریضے کا بھی اہتمام ہو. بچہ آگ میں جائے، آپ پریشان ہو جائے اور آپ اس کو آگ سے بچانا خیرخواہی سمجھیں، شفقت پدری کہیں، باپ کا پیار کہیں، اس کے لیے بے چین ہونا اولاد کا حق سمجھے، اور وہی بچہ آپ کا اور وہی بیٹی آپ کی گناہ کی آگ کی طرف جا رہی ہے، جس کو اللہ کے قرآن نے آگ کہا ہے، جسے اللہ نے آگ کہا ہے، اور آپ اسے نہیں روک رہے. آپ اس کو پیار کے خلاف سمجھ رہے ہیں، آپ اسے شفقت کے خلاف سمجھ رہے ہیں، آپ اسے خیرخواہی کے خلاف سمجھ رہے ہیں. یہ کیا ظلم ہے اولاد کے ساتھ، یہ کیا زیادتی ہے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، کیوں یہ نا انصافی ہے اپنی اولاد کے ساتھ؟ وہ تو نہ سمجھ ہیں، وہ تو نادان ہیں. ذمہ داری تو ہماری ہے. تو آج اپنے ماتحتوں میں اس فریضے کی کوتاہی ہے، اس گناہ سے نہیں روکا جا رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اس جرم میں گناہ کرنے والا نہیں مجرم، جو اس کو چھوڑ رہے، جرم دیکھ رہے، نہیں روک رہے، قدرت رکھتے ہیں، وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. ڈھلان سے سائیکل آپ نے بچے کو دے دی اور اس سائیکل میں بریک بھی نہیں ہے، تو بتائیے نا، صرف بچہ ہلاک ہونے والا ہے یا اس کی ہلاکت میں کوئی اور بھی شریک ہے؟ روک سکتا تھا بھائی. ڈھلان بھی ہے، بریک بھی نہیں ہے، اور تم اس کو وہ دے رہے ہو. کون ذمہ دار ہے؟ تو میرے عزیزو، یہ ایمان کا تقاضا ہے، عورت کے ایمان کا تقاضا ہے، مرد کی ایمان کا تقاضا ہے. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. یہ فریضہ، یہ ایمان کا تقاضا قرآن نے بتلایا ہے، قرآن نے بتلایا. فرمایا آخری زمانے میں ایسے حالات آئیں گے کہ اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، کہ نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی. کیف بکم اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب نوجوان سرکش ہو جائیں گے، ماں باپ کی نافرمان،
بڑوں کا لحاظ نہیں، بڑوں کا خیال نہیں، کسی کی نظر کا لحاظ نہیں، کوئی بڑا بڑا نہیں، سرکشی آ جائے گی، اور عورت شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الدنیا متاع وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، اس دنیا میں قیمتی چیز نیک عورت ہے، قیمتی عورت نیک عورت ہے، اس لیے کہ عورت بنتی ہے تو خاندان بنتا ہے، نسل بنتی ہے، قومیں بنتی ہیں۔ فرمایا بہترین چیز اس دنیا کی قیمتی نیک عورت ہے۔ اور دوسرا پہلو ذکر فرمایا کہ النساء حبائل الشیطان، کہ جو شیطانی قوتیں ہیں وہ انسانی سوسائٹی کو خراب کرنے کے لیے جال کون سا بنیں گی؟ عورتوں کو استعمال کریں گی۔ یہ بھی اللہ کے نبی کا معجزہ ہے، نیک عورت کا کمال بھی دیکھ رہے ہیں اور بد کردار عورت کا طرز عمل بھی دیکھ رہے ہیں، کیسے شیطان اس بیچاری کو پرفریب نعرے دے کر کہ ہم اسے با اختیار بنانا چاہتے ہیں، ہم اسے آزادی دینا چاہتے ہیں، شیطانی طاقتیں۔ تو اللہ نے عورت میں مرد سے زیادہ شرم و حیا رکھی ہے فطرتاً، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا تو ان ذالک لکان یا رسول اللہ، کہ یا رسول اللہ مسلمانوں میں بھی ایسا ہوگا، ایسا مسلمانوں میں بھی ہوگا؟ آپ نے فرمایا نہم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا۔ فرمایا فکیف بکم اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کی طرف نہیں، جب تم اچھائی کی طرف نہیں بلاؤ گے اور برائی سے نہیں روکو گے، اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ کہ یا رسول اللہ ان ذالک لکان یا رسول اللہ، ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے سنگین ہوگا۔ فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائیوں کی طرف بلاؤ گے اور نیکیوں سے روکو گے۔ نیکیوں سے روکنے والے بہت، بلکہ اب تو اچھے خاصے نمازی حاجی کہتے ہیں بیٹی یہ کون سی عمر ہے پردہ کرنے کا، یہ کون سی عمر ہے نبی کی صورت بنانے کا، بہت عمر پڑی ہے نا ابھی۔ دوست ہیں اچھائی اختیار کرے مذاق اڑاتے ہیں، برائی کرے ساتھ دیتے ہیں، سچ کہا ہے نا اللہ کے نبی نے۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچھائی سے روکو گے؟ کہا ان ذالک لکان یا رسول اللہ، کہا ایسا بھی ہوگا مسلمانوں میں کہ مسلمان ہو کر برائی کی طرف بلائیں گے اور مسلمان ہو کے نیکی کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی سنگین ہوگا۔ فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ رأیتم المنکر المعروف، جب تمہارے ذہن یہ بن جائیں گے کہ تمہاری نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی، برائی اچھائی بن جائے گی، اور تمہاری نظروں میں اچھائی برائی ہو جائے گی۔ یہ دور ہے وہ، یہ سب سے بڑے فتنے کا دور ہے کہ اب لوگ برائی کرتے ہیں برائی سمجھ کے نہیں، اچھی چیز سمجھ کے، اور اچھائیوں سے روک رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ذہنیت یہ بن گئی ہے کہ یہ اچھائی نہیں ہے، یہ اچھائی نہیں ہے، اچھائیوں سے روک رہے ہوتے، برائی اچھائی ہو گئی۔ تو میرے عزیزو، جب مسلمان اس فریضے میں کوتاہی کرتے ہیں، برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کی طرف بلانا، جو ان کے ایمان کا تقاضا یہ ہے، تو نتیجہ یہاں تک آ پہنچتا ہے کہ پھر
برائیاں نہیں رہتی، پھر برائیوں پہ فخر ہونے لگتا ہے، پھر اس معاشرے میں برائیوں سے روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، برائیوں کے خلاف آواز اٹھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ فریضہ ہے، ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں دیکھے، جہاں اس کا اختیار ہے، جہاں اسے قدرت ہے، جہاں اس کی بات سنی جاتی ہے، جہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہاں ہاتھ سے روکے، اور جہاں ہاتھ اور قدرت نہیں چلتی وہاں زبان سے، اور جہاں زبان بھی کام نہیں آتی وہاں بھی خطرات ہیں کہ زبان سے بھی خطرات آتے ہیں۔ فرمایا دل سے تو برا جانے، چلو پھر بھی ایمان صحیح، پھر بھی کسی درجے ایمان صحیح، جب آگ بھڑک رہی ہو تو آدمی خود بجھاتا ہے، اور جب خود نہیں بجھا سکتا تو آواز لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے، لوگوں آؤ میرے ساتھ مل کے اس آگ کو بجھاتے ہیں، زبان سے روکتا ہے، بجھاتا ہے۔ اگر پھر بھی کام نہیں ہوتا تو تیسری صورت کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو اس آگ سے دور کرتا ہے اور سوچ و بچار کرتا ہے، فکر مند ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اس آگ کو کیسے بجھایا جائے۔ یہ آخری درجہ ہے۔ تو میرے عزیزو، ایمان کا تقاضا یہی ہے، گناہ کی آگ لگی ہے، ہاتھ سے نہیں روک سکتے، زبان سے، زبان سے بھی نہیں روک سکتے، اس آگ سے دور ہو جائیے، اس گناہ کی آگ سے دور ہو جائیے اور بے چین ہو جائیے، سوچئے، تدبیر کیجئے اس گناہ کی آگ کو کیسے بجھایا جا سکتا ہے۔ فرمایا پھر بھی یہ صاحب ایمان والا ہے۔ اگر ایسا بھی ہے نا پھر بھی ایمان ہے، اور اگر دل میں یہ کیفیت بھی نہیں تو فرمایا پھر ایمان بھی نہیں، پھر ایمان بھی نہیں۔ اس درجے کا بھی تو ایمان ہو۔ ہم تو اس فریضے میں بھی کوتاہی کر رہے ہوتے ہیں جہاں ہم ہاتھ سے روک سکتے ہیں، لوگوں کو ہماری بات کا لحاظ ہے، لوگوں کے دلوں میں ہمارا احترام ہے، لیکن ہم صرف اس لیے نہیں روکتے، لوگ کیا کہیں گے، لوگ برا منائیں گے، برادری ناراض ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خط لکھا، کہا اماں جان مجھے کوئی ایسی نصیحت فرمائیں جو میرے لیے کافی ہو جائے، مختصر سی۔ اللہ کے نبی تشریف لے گئے ہیں، آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں جو میرے لیے کافی ہو جائے اور مختصر سی ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور نصیحت لکھی، فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، جو اللہ کی رضا چاہے کہ وہ راضی ہو جائے، اور لوگوں کی ناراضگی کی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ جس آدمی کے تعلقات بہت ہوتے ہیں نا، بہت تعلقات ہوتے ہیں، قدم قدم پہ اسے ایسے حالات پیش آتے ہیں، اللہ کو راضی کریں تو لوگ ناراض ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ کو خوش کروں تو لوگ محسوس کریں گے، میں ایسا کروں گا تو لوگ منہ بنائیں گے۔ تو آدمی کے چونکہ ان سے تعلقات ہوتے ہیں، مفادات وابستہ ہوتے ہیں، لین دین ہوتا ہے، دنیاوی اغراض ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کی طرف جھک جاتا ہے، اس کا جھکاؤ لوگوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ فرمایا من التمس رضا اللہ، جو اللہ کی رضا چاہے اور ان حالات میں اسے لوگوں کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہ ہو،
کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، اللہ اس کے کاموں کی ذمہ داری براہ راست خود اٹھا لیتے ہیں. جو اس کے کام لوگوں سے بن رہے ہوتے تھے نظر آ رہا تھا، اور اللہ کو راضی کروں گا تو وہ بگڑنے کا اندیشہ ہے. فرمایا یقین رکھو اللہ تعالیٰ اس کی ذمہ داری براہ راست خود اٹھا رہے ہیں. ایک نصیحت تو یہ فرمائی. دوسری بات فرمائی وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ، اور جو صرف لوگوں کو خوش کرنا چاہے، معاشرہ اور سوسائٹی کا ساتھ دے. بس اوقات اولاد کی خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہے، بیوی کی خاطر اللہ کو ناراض کرتا ہے، شوہر کی خاطر اللہ کو ناراض کرتی ہے. من التمس رضا الناس، جو لوگوں کی رضا چاہے، بسخط اللہ، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ اس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، بس لوگوں کو راضی کرنا چاہتا ہے. فرمایا وکلہ الی الناس، اس شخص کو اللہ مخلوق کے حوالے کر دیتا ہے، اور مخلوق خود محتاج ہے. ساری زندگی یہ سرگرداں رہتا ہے، حیران اور پریشان رہتا ہے. جامع نصیحت کی کہ تم اللہ کی رضا چاہتے ہو یا مخلوق کی، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اور پھر حالات بھی ویسے آئیں گے تمہارے اوپر، حالات بھی ویسے آئیں گے. تو میرے عزیزو، بس اوقات برائیوں سے روکنے کے لیے گھر والے ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہاں ہمارا دین کہتا ہے تمہارے دل میں اس برائی سے روکنے کے لیے غصہ نہ ہو، شفقت ہو، غضب نہ ہو، رحم ہو، تشدد نہ ہو، حکمت ہو. ہاں، غصہ نہ ہو، شفقت ہو، دشمنی نہ ہو، خیر خواہی ہو، اندر کڑن ہو کہ میں اس برائی سے اسے کیسے روکوں، کیسے روکوں اس کو. بلکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوبصورت طریقہ بتایا. فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ اسے داغ دکھاتا ہے جو آئینے کے سامنے ہوتا ہے. آئینہ اسے داغ دکھاتا ہے جو آئینے کے سامنے ہوتا ہے. ڈھنڈورا نہیں پیٹتا، اس کے چرچے نہیں کرتا، بلکہ صرف داغ والے کو اس کا داغ بتاتا ہے. یہ مطلوب ہے، یہ خیرخواہی مطلوب ہے، یہ اس کی عزت کا خیال مطلوب ہے. برائی سے بھی روکو اور اس کو رسوا بھی نہ کرو. مقصود کیا ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو جائے نا، نہ یہ کہ وہ رسوا ہو جائے. برائی سے روکنا ہے. فرمایا المؤمن مرآۃ المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہے. ڈھنڈورا نہ پیٹو، خیر خواہی ہو. تو میرے عزیزو، جب اس حکمت کے ساتھ اور اس خلوص کے ساتھ اور اس درد دل کے ساتھ آپ برائیوں پہ روک ٹوک کریں گے، اس کا اثر ضرور ہوگا، اس کی تاثیر دیر سویر ہوگی، لیکن کم از کم اتنا ہوگا، اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس سے کوئی ایک نئی مصیبت کی آگ نہیں بھڑکے گی، کوئی اور نیا فتنہ نہیں ہوگا. اتنا تو ہوگا. اور آپ اپنے فریضے سے بھی سبک دوش ہو جائیں گے، آپ اپنی ذمہ داری بھی پوری کر رہے ہو. وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے گھر والوں کو حکم دیجیے نیکی کی، نماز کی،
اپنے گھر والوں کو، اپنے ماتحتوں کو برائیوں سے روکیے، فریضہ ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب برائیاں عام ہو جائیں اور اس پہ روک ٹوک بھی ختم ہو جائے، یہ فریضہ بالکل چھوٹ جائے، تو پھر تمہاری دعائیں بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی، قبولیت سے محروم ہو جاتی، دعائیں بھی پھر قبول نہیں ہوتی، پھر دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس فریضے کو چھوڑ رہے ہو۔ یہ فریضہ اتنا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ تو آج میرے عزیزو، جو برائیاں پھیلتی چلی جا رہی ہیں اور پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اس لیے کہ آج اس فریضے کی طرف دھیان نہیں، اس فریضے کی طرف دھیان نہیں۔ تو ہر آدمی اپنے دور دراز نہیں، اپنے قریب والوں ہی کو دیکھ لے، اپنے ماتحتوں ہی کو دیکھ لے، اپنے بچیوں اور اپنے بچوں کو ہی دیکھ لے، اپنے گھر پہ نظر ہی ڈال لے کہ وہ کسی اللہ کی نافرمانی میں تو نہیں مبتلا، کسی گناہ کی آگ کی طرف نہیں دوڑ رہے۔ تو حکمت کے ساتھ، خیرخواہی کے ساتھ اور انتہائی شفقت کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ، اللہ کی خاطر، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم اس فریضے کو پورا کریں، پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ کی برکت سے لوگوں کی زندگیاں بھی بدلے گا، سب کی ذمہ داری۔ آپ بچوں میں تو انعام بھی رکھ سکتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کر سکتے ہیں، ان کو اس پر داد بھی دے سکتے ہیں، کوئی بڑا انعام بھی رکھ سکتے ہیں، دنیاوی تعلیم پر بھی تو دیتے ہیں نا، دنیاوی کاموں پر بھی تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے۔ تو ان برائیوں سے روکنے کے لیے بھی آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان پہ اس پہ انعام دیں۔ تو میرے عزیزو، سچے خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ یہ فریضہ بھی ہماری زندگیوں میں زندہ ہو، یہ بھی ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری ذات سے برائیاں پھیلے، ہمارے گھروں سے برائیاں عام ہوں، ہماری تقریبات سے گناہوں کو وجود ملے، یہ نفاق کی علامت ہے، یہ نفاق کی علامت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ای الناس خیر، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ اچھا آدمی کون ہے؟ فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، لمبی عمر ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو، لمبی عمر ہو، اچھا عمل ہو۔ بعض لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں بھائی، مر جاتے ہیں لیکن ان کی نیکیاں زندہ رہتی ہیں، مر جاتے ہیں نیکیاں زندہ رہتی ہیں، ایسے بھی کئی خوش نصیب ہوتے ہیں، اور صدیوں زندہ رہتی، لمبی عمر ہو، وساء عمل ہو، اور عمل خراب ہو۔ تو اس کے لیے اس کی دولت، اس کی جوانی، اس کی صحت، اس کی زندگی سب وبال۔ عمر لمبی ہے، عمل خراب ہے، میں عرض کر رہا ہوں اس کی دولت، اس کی حسن، اس کی جوانی، اس کی صحت، اس کی زندگی سب اس کے لیے وبال، اس لیے کہ جتنی لمبی عمر ہے اتنا بدترین ہے۔ تو بات ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں لیکن ان کی برائیاں زندہ رہتی ہیں، مر جاتے ہیں ان کی برائیاں زندہ رہتی ہیں، ایسے رسم بد جاری کر کے چلے گئے، ایسے برائیاں شروع کر کے چلے گئے، ایسے برائیوں کا بیج ڈال کے چلے گئے کہ آج وہ برائیاں تناور درخت بن گئیں۔ ایسے بھی بد نصیب لوگ ہوتے ہیں کہ صدیاں ان کی برائیاں پیچھے چل رہی ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو میرے عزیزو،
اللہ تعالی ہمیں نیک بنائے اور نیکیوں کو پھیلانے والا بنائے، خیر کو پھیلانے والا بنائے اور برائیوں کو مٹانے والا اللہ ہمارے بچوں کو بنائے، ہمارے گھر والوں کو بنائے، ہمیں بنائے۔ تو باپ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے بیٹے تم برائیوں کو مٹانا، نیکیوں کو فروغ دینا۔ یہ بھی تو باپ ہے نا بھائی، جو اپنے بیٹے کی اس انداز سے تربیت کر رہا، بیٹے تو نیکیوں کو پھیلانا اور برائیوں سے مٹانا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے، اس لائق بنائے کہ ہمارے گھروں سے، ہمارے بچوں سے، ہماری نسلوں سے برائیاں مٹیں اور خیریں پھیلیں، نیکیاں عام ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا وخير أملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاء نقمتك وجميع سخطك، اللهم اجعل خير أمورنا آخرنا وخير أملنا خواتمنا وخير أيامنا يوم نلقاك فيك، اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت، اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت۔ یا ارحم الراحمین، جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما، ایمان کے تقاضے پورا کرنا آسان فرما، ایمان کی حقیقت نصیب فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ہمیں اپنے گھروں کا ماحول ایمان والا عطا فرما، ہمارے گھروں کو گناہوں کی گندگیوں سے، گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے مولا کریم ہماری اولادوں کو ہمارے لیے راحت کا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، انہیں نیکیوں کا ذوق شوق نصیب فرما، نیکوں سے تعلق نصیب فرما، نیکوں کی صحبت نصیب فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، بروں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین، حادثات سانحات، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، نعمتوں بھری زندگی عطا فرما، نعمتوں میں شکر گزاری، فرما برداری، احسان شناسی نصیب فرما، نہ شکری سے نہ فرمانیوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم ہمیشہ حلال عطا فرما، کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنے در کا محتاج بنا، اپنے در کا فقیر بنا، مخلوق سے بے نیازی نصیب فرما، مخلوق سے غنی فرما۔ اے مولا کریم مخلوق کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ فرما، اپنے در کا محتاج بنا اور مخلوق سے ہمیں بے نیازی نصیب فرما، ہمیشہ عزت کی روزی نصیب فرما، حلال اور برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بچے بچیوں کو حرام سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، تمام بلاد اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، یہاں نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، یہاں ایمان اسلام کی فضاؤں کو عام فرما۔ اے مولا کریم تخریب کی اور بے دینی کی طاقتوں کو ختم فرما، اس ملک کو ظاہری باطنی ترقیاں عطا فرما، استحکام عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین جو مسلمانوں میں رنگ نسل وطن قومیت کی بنیاد پر نفرتوں کا بیج بو رہے، بے دینی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے،
ان ظالموں کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، پورے امت اسلامیہ کو سلامتی عطا فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے، بے دینوں سے، جہلاء سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما، اپنے پیاروں کی عظمت، صحبت، اے مولا احترام نصیب فرما، دین کی خدمت کی جتنی شکلیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرما، اے مولا ان کی مدد اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما، وہاں اپنے قدرت کی عجائبات دکھا، ان کی مدد اور نصرت کی شکلیں ہمیں عطا فرما، اے مولا کریم ان کی قربانیوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔